یہ بات یاد رکھنا کہ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ دن جمعۃ المبارک کا ہو اور چاند رات رمضان المبارک کی ہو، اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس میں پھر سورۃ الکوثر پڑھنے والوں کا مقدر بدلتا ہے، ان کا نصیب بدلتا ہے، اور پھر ان کو رمضان میں وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو ساری زندگی نہیں مل سکا ہوتا۔ آپ کی دنیا کی کوئی بھی چھوٹی بڑی حاجت ہے جو صدیوں پرانی ہے، بڑی بڑی دعائیں، بڑے جتن کر لیے ہیں، بڑی کوششیں کر لی ہیں، لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، آپ کی حاجتیں پوری نہیں ہوئی، آپ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ آج چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہ بات دعویٰ کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی نصیب بدل جاتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 1 مرتبہ۔ اب سنتے جائیے گا، بالکل آسان سا عمل ہے، بچہ، بوڑھا، عورت، مرد، ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک اور رات چاند رات، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت رکھی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا وہ لمحات جو انسان کے لیے، جو مسلمان کے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے، یہ ان لوگوں کو جو بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، جو بڑے مقدر والے ہوتے ہیں، ان کو یہ دن اور راتیں نصیب ہوتے ہیں۔ اگر آج آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، توفیق دی ہے، پھر جلدی کریں، اس عمل کو 1 مرتبہ اپنی زندگی میں ضرور کر کے دیکھیں۔ آپ نے درود پاک پڑھنا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ نے درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 1 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے نیت کر لیجئے گا، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، جو چیز اپنی قسمت میں لکھوانا چاہتے ہیں، جو چیز اللہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس عمل کو شروع کر دینا ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ قسمت والوں اور مقدر والوں کو ملتا ہے۔ اس لیے ہم سب اس مہینے کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ تو آج وہ لمحات آ چکے ہیں، آج وہ آخری دن آ چکا ہے، اس کے بعد ماہ رمضان شروع ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، اس سے پہلے درود پاک پڑھا۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ نے یہ پڑھ لیا اس ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، بالکل سیم اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ عمل کی ترتیب کا بس خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کی تعداد کا۔ 2 ہی چیزیں اس عمل کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں، ایک اس کی تعداد کے اندر کمی پیشی نہ ہو، دوسرے نمبر پر آپ نے ان کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی اور اس کی ترتیب میں آگے پیچھے نہیں کرنی۔ بس اتنا سا کام آپ کر لیں اور کامیابی میرا رب ضرور عطا کرتا ہے جب کوئی بندہ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اب دوستو اسی طرح کیونکہ اس مہینے میں 1 نیکی کا اور آج کے دن 1 عمل کا ثواب اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جو جمعہ کا دن ہوتا ہے نا، اس جمعۃ المبارک کے دن کے لیے اتنی بات ہی کہنا کافی ہوتا ہے کہ یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ جیسے ماہ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس کی فضیلت حدیث پاک میں اس قدر آئی ہے کہ حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ایسے، اس کی فضیلت ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق پر ہے، اور ماہ شعبان اس کی فضیلت ایسی ہے جیسی مجھ محمد کی تمام انبیاء کرام پر فضیلت ہے۔ اس لیے کہ یہ مہینہ وہ عظمتوں والا، وہ رحمتوں والا کہ جو اپنے اندر تمام رحمتیں اور تمام برکتیں سمیٹے ہوئے ہمارے پاس آیا ہے۔ اب ہم نے اس کے بعد سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھا، تعوذ اور تسمیہ کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر شریف جو قرآن مجید کی دیکھنے میں سب سے چھوٹی سورت ہے، یعنی اس کی صرف 3 آیات ہیں۔ کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بس اتنے سے یہ مختصر سی سورت ہے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کی حدیث پاک میں بہت زیادہ فضیلت موجود ہے۔ دیکھیں غلامان محمد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔
اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کون سی 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رمضان المبارک ہمیں عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی رات میں، یعنی جو چاند رات ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف، اپنے حضور کے غلاموں کی طرف نگاہ رحمت کرتا ہے۔ تو آج جو رات آنے والی ہے، یہ اللہ کی نگاہ رحمت کی رات ہے، اور یہ جو دن ہے یہ اللہ کے فضل کا، اس کی رحمت کا دن ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی زمین پر اترتے ہیں، اور اس دن میں اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اس بندے کے لیے مقرر کر دیتا ہے جو بندہ بھی اس دن میں اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے۔ دیکھیں جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنا، اس کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی ایک بھی مجھ پر درود پڑھے تو اس کا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جب تک وہ بندہ درود پاک سے فارغ نہیں ہوتا، اللہ کے نوری ملائکہ اس کے پاس رہتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ دن کتنی عظمتوں اور کتنی فضیلتوں اور کتنی رحمتوں والا ہے۔ اس کی حدیث پاک میں بہت زیادہ تعریف ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے، میں اس کی طرف نہیں بڑھتا، صرف آپ کو عمل بتانا چاہتا ہوں۔ یہ صورت جس ترتیب کے ساتھ میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ صرف اور صرف اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 بار آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے۔ بالکل آسان سا ہے عمل، بالکل مختصر سا بھی ہے، سادہ سا بھی ہے، لیکن اس عمل کی تاثیر اور طاقت کی اعتبار سے اتنا مجرب ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو اس عمل کی تاثیر اور طاقت کا پتہ چل جائے تو بندہ ساری زندگی بیٹھ کر بس اسی دن کا اور اسی عمل کا انتظار کرتا رہے کہ یہ دن کب آئے، میں اس میں یہ عمل کر کے اپنے رب سے اپنی منشا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی تقدیر اور مقدر کو لکھوا سکوں۔ کیونکہ جو اسم مبارک اب آپ نے پڑھنا ہے وہ اسم مبارک ہے یا کریم، اے کرم کرنے والے، اے کرم کرنے والے، اے کرم کرنے والے۔ جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طرح پکارتے ہیں، اس طرح بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ تو پھر بندہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج اس کے کرم کو مانگنا ہے، آج اس کی رحمت کو مانگنا ہے، آج اس کے فضل کو مانگنا ہے۔ بس جیسے جیسے مانگتے جائیں گے اسی طرح رب کا فضل، اس کی رحمت تمہارے اوپر برستی چلی جائے گی۔ کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور جمعۃ المبارک کی فضیلت کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جبریل امین آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس دن کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ یہ وہ دن ہے۔ اس دن کو پیش کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، جب یہ پیش کیا گیا تو حضور فرماتے ہیں یہ ایک آئینے کی طرح تھا۔ یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ جبریل امین کی ہتھیلی میں سفید قسم کا آئینہ تھا۔ انہوں نے کہا یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ کا رب اس کو آپ پر پیش کرتا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے عید بن جائے اور آپ کی ساری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت کے لیے عید بنے۔ اس آئینے کے درمیان ایک نقطہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے یہ کہا یہ نقطہ کیا ہے؟ سیدنا جبریل امین نے عرض کیا یہ 24 گھنٹے کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو بندہ بھی اس میں دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس دن کو اللہ نے سارے دنوں کا سردار بنایا، اس سے پہلے کسی امت کو یہ دن نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کر یہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے دن رکھا ہے، کیونکہ ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، اتوار کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کے لیے تھا، سوار کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا، منگل کا دن حضرت زکریا علیہ السلام اور آپ کی امت کے لیے منتخب کیا گیا، بدھ کا دن حضرت یحییٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو دیا گیا، جمعرات کا دن حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی امت کے لیے تھا، اور جمعہ کا دن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور آپ کی امت کو عطا کیا ہے۔ اس لیے کہ اس میں زمین پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ روح زمین پر فرشتوں کو بھیجتا ہے، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے رجسٹر ہوتے ہیں، وہ مساجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے اور نماز جمعہ ادا کرنے والوں کا نام بھی لکھتے ہیں۔ اس لیے جن کے اوپر جمعہ فرض ہے وہ جمعہ کی نماز ضرور ادا کریں۔ اس عمل کو آپ جمعے کی رات، آج کی رات بھی کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں، اور چاند رات بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بس اس عمل کی یہی ترتیب
ترتیب ہے جو آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ وقت میں نے بتا دیا جس وقت میں آپ نے عمل کرنا ہے، دن میں نے بتا دیا ہے کہ جس دن کا یہ خاص عمل ہے۔ اب صرف عمل بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اس عمل کے کرنے کے بارے میں آگاہ کروں گا کہ آپ کو اس کی کتنی برکتیں ملیں گی۔ اگر گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی پریشان حال ہے، تو یہ عمل آپ اس کو بھی کروائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت اس کو شفا عطا فرمائے، اس پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ کیونکہ حضور فرماتے ہیں دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے وہ ہے کہ فرشتے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ کہ جس میں روزے داروں کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتا ہے کہ تو امت محمدیہ کے لیے آراستہ ہو جا، اور فرماتا ہے کہ مومن بندوں کے لیے خوشخبری ہو کہ وہ میرے دوست ہیں۔ یعنی اللہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جس چیز کا سوال کرتا ہے، دوست کہتے ہیں ولی کو، وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کی منشا کے مطابق اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب پڑھیں گے آپ یا کریمو یا کریمو یا کریمو، یعنی بے انتہا عطا کرنے والا، بے انتہا بہت زیادہ، یعنی اللہ کریم ہے کیونکہ اس سے جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، جتنا بھی کوئی مانگتا ہے اتنا ہی اسے دے دیتا ہے، مانگنے سے بھی دیتا ہے، بلا مانگے بھی دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، کسی کو بھی اس کے فطری حق سے محروم نہیں رکھتا۔ اس کی عطا کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے در سے کبھی کوئی خالی لوٹا ہی نہیں ہے، بار بار مانگنے سے کبھی نہیں اکتاتا، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی درگزر کر دیتا ہے، گویا اس کے کرم کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کرم کی التجا کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ۔ جو شخص بھی آج اس اسم پاک کو پڑھے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو کریم النفس کر دیتا ہے، یعنی نیک اخلاق، نیک مزاج بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی بھر یعنی کہ اس اسم مبارک کو آج پڑھتا ہے تو وہ زندگی بھر باعزت رہتا ہے، وہ ایک معزز اور مکرم بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایسا شخص جو یہ محسوس کرتا ہے کہ لوگ اس کی عزت نہیں کر رہے بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ہر مقام پر بے عزت کر دیا جاتا ہے، تو اس عمل کو، اس اسم مبارک کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے ایسا عزت دار بنا دیتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی نظروں میں وہ باعزت رہتا ہے۔ کبھی اس کی کوئی بے عزتی کرنے کی کوشش کرے بھی تو وہ خود ذلیل ہوتا ہے، اللہ اس کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے کوئی حاجت در پیش ہے تو آپ دیر نہ کریں، آج اس عمل کو کریں، کیونکہ اللہ کے بندوں کا کہنا ہے جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو مستجاب الدعویٰ بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ جو مانگتا، اپنے لیے مانگے یا کسی اور کے لیے مانگے، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ اپنے کرم اور اپنا رحمت ضرور اس بندے پر کرتا ہے اور اس کو اپنی رحمت کا مظہر بنا دیتا ہے۔ تنگ دستی اور افلاس والے لوگوں کے لیے یہ خاص کر اس میں مبارک ہے۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، بالکل آسان سا طریقہ کار ہے۔ سورۃ کوثر کو جس مقام پر پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے آپ نے اس مقام پر پڑھنا ہے، پھر دیکھیے تمہارے لیے رب کی رحمت کے خزانے کیسے کھلتے ہیں۔ کیونکہ اس عمل کو آپ کریں گے جس حاجت کے لیے بھی، وہ حاجت آج کے دن، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ حاجت آپ کی نیک اور جائز ہو، کسی ایسی جو ناجائز اور حرام کے لیے پڑے گا وہ گناہگار بھی ہوتا ہے اور اس کو اس سے فائدہ بھی نہیں ہوتا بلکہ الٹا وہ نقصان کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو آج آپ نے اس عمل کو کسی بھی وقت پڑھنا ہے، یعنی آج رات یا دن میں یا آگے چاند رات، یہ 3 اوقات ہیں اس کے پڑھنے کے۔ کیونکہ اگر کوئی اور دن ہوتا نا، آج جمعہ کا دن نہ ہوتا، یعنی کہ پھر آپ چاند رات میں صرف پڑھ سکتے تھے، کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے تو اس کو صرف جمعہ کے دن ہی پڑھا جاتا ہے، جو شعبان کا آخری جمعہ آتا ہے نا اس میں۔ آگے چاند رات نہ ہوتی تو پھر آپ آگے رات بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اب اس کو صرف آپ اس رات میں یا اس دن میں بھی پڑھیں گے اور رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک ہی بار آپ نے عمل کرنا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دن میں بھی کریں رات میں بھی کریں پھر آپ آج رات بھی کریں، تو ایسا نہیں کریں گے۔ صرف
صرف ایک بار آپ نے کرنا ہے، وہ جس وقت آپ چاہیں، جب آپ کو ایزی ہو۔ اس عمل کے دوران ایک تو آپ نے کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ بس ان باتوں کا آپ نے دھیان اور پورا خیال رکھنا ہے کہ آپ اس عمل کے دوران کسی سے بات نہ کریں، بولے نہیں، خاموشی کے ساتھ عمل کو کرنا ہے، اور قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے کرنا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ کسی بھی جانب منہ کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، جس جگہ بھی بیٹھ کر عمل کر رہے ہیں، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ آپ کا منہ قبلہ کی جانب ہو۔ جدھر ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، آپ نے اس جانب ہی منہ کر کے اس عمل کو کرنا ہے۔ بس یہ اس عمل کی ترتیب اور یہ اس عمل کا طریقہ کار ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، میرا رب بڑے کرم والا ہے، وہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ اس میں مبارک پڑھنا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بادشاہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو غنی کرتا ہے، لوگ اگر اس کی بارگاہ سے بادشاہت بھی مانگے تو وہ عطا کر دیتا ہے۔ کسی بھی اگر مناسب رشتے کے لیے آپ اس کو کرتے ہیں تو دل کھول کر کریں، اس سے آپ کے اللہ تعالیٰ اسی رشتے کا انتخاب فرما دیتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میرے رب کی شان بڑی رحمت والی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ویسے دو طرح کی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا کوئی اور شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کا خالق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا مالک بھی ہے۔ وہ زمین و آسمان کے خزانے اسی کے پاس ہیں، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک ہے، جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ آپ جس ارادے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ اس عمل کو کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کے اس ارادے سے، آپ کی اس نیت سے واقف ہے۔ تو جب رب کی ذات اس نیت، اس ارادے سے واقف ہے تو پھر آپ اس سے جو مانگیں گے وہ تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ زبان سے کچھ نہیں بھی کہتے نا تو پھر بھی وہ عطا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آسمانوں سے بارش برسا کر زمین پر سبزہ اگاتا ہے، وہ جو خاکی بندے کو اپنے نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا کرتا ہے، جو سالکوں کو راہ حق دکھلاتا ہے، طالب علموں کی طلب کو پورا کرتا ہے، وہ اپنی رحمت سے ہر چیز کو پال رہا ہے، وہ اپنے رحم، اپنے فضل کی ہر وقت ہمارے اوپر بارش کر رہا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اسے عزتیں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے عزت چھین لیتا ہے، جسے وہ عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے کوئی چھین لے، جس سے وہ چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ اپنے ملک کی ہر چیز کا مالک ہونے کے ساتھ اس کا محافظ بھی ہے۔ اللہ تمہاری حفاظت بھی فرمائے گا، تمہارے گھر کی حفاظت ہوگی، تمہارے بیوی بچوں کی حفاظت ہوگی، کیونکہ وہ کائنات کو گہری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اس کی سوا، اس کے جلووں کے سوا اس کائنات میں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اس لیے میرے دوستو، اسے دل و جان سے مان لو، اس کے میخانے میں آ جاؤ، توحید کا گھونٹ بھر کر دو عالم سے بیگانہ ہو جاؤ۔ یہ اس کا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے آپ کو وہ اپنا قرب دے دیتا ہے، اپنی معرفت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، آج آپ دنیا میں رہتے ہوئے اس کو یاد کریں گے تو وہ قیامت کے دن بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اب میں آپ کو صرف یہ اسم مبارک بتانے لگا ہوں۔ یہ اسم مبارک ہے یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ، تسبیح کے دانوں پہ، جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، اس کا مطلب اے بادشاہت والے۔ انسانی ملکیت جو بھی ہوتی ہے وہ مجازی ہوتی ہے، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، اور دائمی مالک میرا رب ہی ہے، اور وہ اپنی ذات اور صفات میں ہر موجود اور غیر شے میں بے نیاز ہے۔ کل موجودات اس کی ملکیت میں ہے، تو اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ اس کے حکم کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ جو شخص ہمیشہ کے لیے دولت مند ہونا چاہتا ہے نا، وہ اس اسم مبارک کو آج پڑھے گا صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ یہ دولت مند بننے کا سب سے بہترین موقع ہے۔ جو لوگ دولت کی تلاش میں ہیں، دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی بھی دنیا کی حاجت ہے، آپ اپنا گھر چاہتے ہیں، اپنا مکان چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، دنیا کی جس چیز کی طلب ہے آپ کو، اور جس کے لیے بہت ساری دعائیں کر چکے ہیں لیکن ملی نہیں، بس آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کی ملک میں کر دی جائیں، آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پڑھنے والے پر دنیا مہرباں ہوتی ہے۔
اور اس پر حصول دولت کے دروازے راستے کھل جاتے ہیں۔ ایسا شخص جس کو روزگار نہ ملتا ہو، غربت کی وجہ سے شدید تنگ دستی ہے، وہ اس اسم مبارک کو پڑھے۔ کہتے ہیں اگر کوئی فقیر بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی بدولت اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اس کو بھی مالدار بنا دیتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک بار ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور آپ کا عمل مکمل ہو جانا ہے۔ اور جمعۃ المبارک اور چاند رات ہماری خصوصی دعا ہے، ضرور اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروائیں۔ دیکھیں یہ صورت ایسی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے بھی لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ صورت سر درد، آنکھ درد، پیٹ درد، یعنی جسم کی وجود کی کوئی بھی بیماری ہو اس کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، اللہ ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ عمل ایک ہے لیکن یہ پورا ضابطہ حیات ہے، پوری زندگی کا نچوڑ اس عمل کے اندر موجود ہے۔ یعنی زندگی میں جتنے بھی انسان کو مسائل آتے ہیں ان تمام کا حل اس عمل کے اندر موجود ہے۔ آپ اس عمل کو آج کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کی برکتیں۔ یہ سورت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی نیند فرما رہے تھے۔ نیند سے اٹھے، تبسم فرماتے ہوئے اپنے سر انور کو اٹھایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر ایک اللہ نے سورت کا نزول فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ پوری سورت پڑھ کر سنائی۔ عاص بن وائل ابن حشام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا نا، اور وہ مسجد کے دروازے پر داخل ہو رہا تھا۔ دونوں کی مسجد کے دروازے پر ملاقات ہوگی، آپس میں باتیں ہوتی رہی۔ قریش کی پوری جماعت مسجد میں موجود تھی۔ جب عاص ان پر داخل ہوا تو انہوں نے کہا، تم کس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے؟ اس عاص بدبخت تھا، وہ بہت بڑا بدبخت تھا۔ اس نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کلمہ بولا۔ اس نے کہا کہ میں ابتر سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ کلمہ اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریش سے تھے، اور آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد لوگ آپ کو کافر مشرکین ابتر کہتے تھے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی مرد کا لڑکا زندہ نہ ہوتا تو اسے ایسے الفاظ سے کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے، حضور کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا تھا۔ تو ابتدا بھی اس عمل کی سورت کوثر سے، انتہا بھی اس عمل کی اس سورت کوثر سے ہے۔ تو آپ نے اس سورہ کوثر کو جتنی بار آپ نے شروع میں پڑھا ہے اتنی بار اب آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک حضور فرماتے ہیں جو میری تعظیم کے پیش نظر مجھ پر درود پاک پڑھتا، اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے دو پر ہیں، ان میں سے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں، جبکہ دونوں پاؤں عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے تو میرے اس بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر جس طرح اس نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے، لہٰذا وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت تک رحمت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ایک مرتبہ، اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، لیکن اگر ایک لونگ آپ کو مل جائے، یہ پورا عمل آپ اس کے اوپر کر کے اس کو دم کر کے اپنی جیب میں، گھر میں، الماری میں رکھیں گے، پورا سال آپ کے گھر سے رزق نہیں ختم ہوگا۔ جیسے عمل آسان لگے ضرور کر کے اس سے مستفیض ہو جائیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔